الرحمن الرحیم۔ ایک عابد نے اللہ کی ملاقات و زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ اعتکاف کی وجہ سے لوگوں سے میل جول بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس شخص کا سارا وقت آہ و بکا، گریہ و زاری اور توبہ و استغفار میں گزرتا، حتیٰ کہ 36 دن 36 راتیں گزریں تو اسے غیب سے ایک ندا آئی کہ اب عابد، اگر تو اپنی مراد پوری کرنا چاہتا ہے تو فلاں وقت میں تانبے کے بازار میں چلا جا اور فلاں تانبے کی دکان پہ چلا جا، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص مقررہ وقت پر اس تانبے کے بازار میں جاتا ہے تو وہاں پہ اسے ایک بوڑھی اماں دکھائی دیتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک تانبے کا برتن ہے جو وہ بیچنا چاہتی ہے۔ ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے کہ میں اس برتن کو بیچنا چاہتی ہوں۔ وہ دکاندار اس برتن کو تولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی قیمت 4 ریال ہوگی۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں 6 ریال میں بیچوں گی۔ وہ دکاندار انکار کر دیتا ہے۔ 1 2 3 4 کئی دکانوں میں وہ بوڑھی خاتون جاتی ہیں، لیکن ہر دکاندار کا جواب یہی ہوتا ہے کہ 4 ریال سے زیادہ قیمت نہیں ملے گی، لیکن وہ بوڑھی خاتون اس بات پر اصرار کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے 6 ریال ہی اس برتن کی قیمت چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ ایک دکان میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شخص، میں اس برتن کو بیچنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے یہ برتن 6 ریال میں خریدنا چاہو گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اماں جان، آپ یہ برتن 6 ریال میں ہی کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ وہ بوڑھی اماں جواب دیتی ہے کہ بات یہ ہے بیٹا کہ میرا بیٹا جو ہے سخت بیمار ہے اور طبیب نے جو نسخہ لکھا ہے اس دوائی کی قیمت 6 ریال ہے۔ وہ شخص اس برتن کو لیتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو انتہائی قیمتی اور عمدہ برتن ہے، میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا، کیا آپ بیچنا چاہیں گی؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ وہ 25 ریال اس بوڑھی خاتون کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون آنکھیں نم لے کر خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوتی ہے۔ اس خاتون کے جانے کے بعد میں اس دکان میں داخل ہوتا ہوں، کہتا ہوں کہ چاچا، کیا تمہیں دکانداری کرنا نہیں آتی؟ اس بوڑھی خاتون نے اس برتن کو پورے بازار کی ایک دکان میں دکھایا، لیکن ہر ایک نے 4 ریال سے زیادہ اس برتن کی قیمت نہیں لگائی اور تم نے 25 ریال میں سے خرید لیا، ایسا کیوں کیا؟ وہ دکاندار کہتا ہے مسکرا کر کہ میں نے اس برتن کی قیمت نہیں دی ہے اس خاتون کو، بلکہ میں نے اس نوجوان بیٹے کی دوا کی قیمت دی ہے 1 ہفتے کی۔ میں نے اس بوڑھی خاتون کے گھر کے 1 مہینے کا خرچہ دیا ہے تاکہ اس کو پھر اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کی کسی قیمتی چیز کو فروخت نہ کرنا پڑے۔ میں یہ بات سن کر سوچ میں منہمک ہی تھا کہ اچانک غیب سے ندا آئی کہ کبھی چلہ کشی سے بھی رب کی ملاقات اور اس کا دیدار اور اس کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تم کسی گرے ہوئے کو تھام لو اور کسی مجبور اور مفلس کی مدد کرو تو ہم خود چل کر تمہاری ملاقات کے لیے آئیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کی ملاقات اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مفلس اور مجبور کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر ہمیں چل کر نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ خود چل کر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔